بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا خلوص برا سلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں نبوت کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آن پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا، آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے، اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں۔ یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں تو اس کے وارث پر کیا کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب بن عبد المطلب کی پرورش میں پروان چڑھنے والے اس یتیم بچے کی طرح کسی معصوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہو۔ نوحہ زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا کا دل یکدم پسیج سا ہو گیا اور فوراً بھتیجے کی دل جوئی کے لیے کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیحدہ ہوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا عالم تھا، اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موروثی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی بھی گفتگو کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق کہ اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک باری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا غلام اور آزاد سبھی شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے۔ ضرور کوئی بات ہے، اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا۔
جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس ہی سے ہوتا رہا ہے۔ پھر آخر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے اس کے جواب میں کہا، تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے، کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بحیرہ نے قافلے کے لوگوں کی طرف غور سے دیکھا تو ان میں اس صفت کی حامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا اور جو صفات اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے۔ اہل قافلے نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی بھی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ابھی کم سن و کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص کہنے لگا، لات و عزا کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہے اور ہم اس کے بغیر ہی کھانا تناول کر لیں۔ پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھیں ان کا وہ بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بچے، میں تجھے لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزا کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزا کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ ابن اسحاق کے راجح قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزا کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تجھ سے میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد پادری بحیرہ نے آپ سے آپ کے سونے جاگنے اور دیگر حالات کے بارے میں سوالات کیے اور آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری بحیرہ نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعے اور مشاہدے کے مطابق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔ پادری بحیرہ یہ سب دیکھنے سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ پادری بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا، دراصل یہ میرے بھائی کا لہتے جگر ہے۔ پادری بحیرہ نے پوچھا، اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ ابو طالب نے بتایا، اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب کہ یہ شکم مادر میں تھا۔
पादरी बहीरा ने कहा, आपने सच फरमाया। अब आप इस बच्चे को लेकर पहली फुर्सत में अपने वतन को लौट जाएं और दुश्मनों से होशियार रहें। अल्लाह की कसम, अगर दुश्मन इस बच्चे को देखेंगे और जो कुछ मैंने नबूवत की निशानियां इसमें देखी हैं वो भी देख लेंगे, तो इसके साथ नारवा सलूक करेंगे और जुल्म ढाएंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में आपके इस बच्चे की एक अजीम शान होने वाली है। इसलिए आप जल्दी से इसे इसके वतन लेकर चले जाएं। अबू तालिब ने जब बहीरा राहिब की ये बात सुनी तो मुल्क शाम में अपने तिजारती कारोबार से फरागित पाते ही फ़ौरन अपने वतन को रवाना हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त करीबन 12 साल थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।